اور اہل پیغام سے جا ملے تھے۔ اچھا، میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مبائن میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمدللہ، اہلاً و سہلاً۔ حضور از راہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ عنایت فرما کر ممنون فرما دیں۔ انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی تو آپ تشریف لائیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ ہاتھ لگا کے پھر بیعت کریں۔ بہت شکریہ حضور۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں، مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا؟ ٹھیک ہے۔ نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لایا جا سکتا ہے اور کیسے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر، جو سوانح فضل عمر میں نے تحریر کی ہے، اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو علیحدگی پر مجبور کر دیا، یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی علیحدگی کی مجبوری نہیں تھی، ان کے نفس میں وہ کون سی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کے نتیجے میں انہوں نے خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا۔ اس کی تمام تفاصیل معین حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کو قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے، اس لیے آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ جائیں۔ تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے۔ یہ کہنا کسی مباح کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مباحوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ مالک ہے، لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ الگ ہوں گے۔ بہت تفصیلی مضمون ہے، مختصراً میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشورے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملوث کرے۔ کئی روزمرہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، مالی معاملات ہیں، کہیں کوئی انجمن کا کارندہ خدا نخواستہ بددیانت ہو جاتا، کوئی مالی خودبرد ہوتی، تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی۔ یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی، بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تابع ایک انجمن بنائی گئی، اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو مقرر فرمایا گیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق اور ممبر سور رسالے بنا دیے۔ قانونی زبان خود خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے وکلاء نے تشکیل کی، اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے۔ اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دہ قرار نہ دے، وہ دقت پھر بھی قائم رہتی۔ تو انجمن قائم ہوئی، قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی، آپ کے وصال کے بعد نہیں ہوئی، اور آخری متا اور تمام امور میں قابل تعمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی رہے۔ آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور بھی نہیں کیا کہ ان قانونی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام تو روحانی امور میں رہ رہے ہیں، اب ہمارا انتظامی امور پہ قبضہ ہے، بلکہ بالکل دبے ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے۔
اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوصیت مسیح موعود السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وصال کی خبریں ہوئیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری جدائی سے دلگیر مت ہونا، کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا منہ دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی، اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا، اور وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور یہی مقدر ہے ازل سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے۔ ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جماتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ انجمن تو پہلے سے موجود تھی، یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی۔ بڑی واضح اور قطعی بات ہے۔ اس لیے وصال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی، اور جو کچھ رہ گیا تھا باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ انجمن قانون اپنے آپ کو خود مختار بتانا چاہتی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ مسیح السلام کی زندگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام تر اس خلیفہ کے سپرد ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اثر داخل ہوتے ہیں، بیعت ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس کے بعد جو اصل وجہ جو نمودار ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے والد مرحوم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی بعض صفات کھل کر آنی شروع ہوئی سامنے، اور جماعت میں ان کی حرج لذیذی دن بدن بڑھنے لگی، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی مشوروں میں ان کے مشوروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی۔ اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفۃ المسیح کی اول کی بیعت تو ہو گئی، وہ تو اپنی ذات میں بھی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے 12 انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو عملاً تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا انجمن تو بنا رہا ہوں، قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں، لیکن خلیفہ نور الدین کا ووٹ، ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا، سمجھے؟ تو اس لحاظ سے مرکزی حیثیت پھر بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو حاصل رہی۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے، جس خلیفہ کو چنا ہے وہ تو بڈھا ہے، 80 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ نوجوان 24 سال کا یا 23 سال کا جو بھی اس وقت عمر تھی، یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگین ہو جائیں گے، اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ نفسیاتی الجھن دن بدن کو کھائے جا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکابر ممبران تو ہم ہیں۔ تب وہ انجمن کی شقیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھیں وہ ان کو اپنے نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگیں۔